الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام برادران اسلام، گزشتہ جمعہ میں کامل مومن کے وہ 7 صفات جن پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی کا وعدہ ہے اور جنت الفردوس کا وعدہ ہے. ان 7 صفتوں میں سے پہلی صفت بیان کی گئی تھی اور وہ یہ تھی والذین هم علی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پہلی صفت ایمان کے بعد اپنی نمازوں کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنے والے. تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا تھا اور یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ نماز میں دھیان پیدا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اس میں سے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز کو مسنون طریقے کے مطابق پڑھنے کی وجہ سے، سنت طریقے کے مطابق پڑھنے کی وجہ سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے. دوسری صفت قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. کامل مومن کے 7 صفتوں میں سے دوسری صفت وہ ایمان والے، لغویات سے بچنے والے، پرہیز کرنے والے. لغو کس کو کہتے ہیں؟ لغو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. ایسا کام یا ایسا کلام جس میں دین کا فائدہ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ دین کا نقصان بھی ہوتا ہے، وہ لغو کا اعلیٰ درجہ ہے جس سے پرہیز کرنا اور بچنا فرض ہے، ضروری ہے. ایسا لغو کام یا ایسا لغو کلام کہ جس میں دین کا کوئی فائدہ تو نہیں لیکن فائدہ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ دین کا نقصان ہوتا ہے، یعنی وہ معصیت اور گناہ کی قبیل سے ہے، تو پھر ایسے لغو کاموں سے اور ایسے لغو کلاموں سے پرہیز کرنا اور بچنا یہ فرض ہے. اسی لیے تو اس کو کامل مومن کے صفات میں سے بیان کیا گیا. اور معلوم یہ ہوا کہ اس وقت تک کسی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ لغویات سے بچنے والا نہ ہو. آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، صبح سے لے کر شام تک کتنے وہ کام جو لغو قبیل سے ہیں، جس میں دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور سراسر دین کا نقصان ہے، ہم اس میں مشغول ہیں، مصروف ہیں. کلام کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور کام کے اعتبار سے ہوتا ہے. کہ زبان کے ذریعے سے جو ہو وہ کلام ہوتا ہے اور اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے جو ہو اس کو کام بولتے ہیں، فعل بولتے ہیں. تو چاہے وہ فعلی لغو ہو یا قولی لغو ہو، ہر وہ لغو، ہر وہ بیکار کلام، ہر وہ بیکار کام جس میں دین کا فائدہ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ
دین کا نقصان بھی ہوتا ہو تو ایسے لغو سے پرہیز کرنا فرض اور ضروری ہے. وہاں تک کسی بھی مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. آج ہمارے نوجوانوں کا جو مشغلہ ہے، اکثر نوجوانوں کا وہ طبقہ ہے کہ جس کو کوئی کام کاج نہیں، اپنی زندگی کے وہ قیمتی لمحات وہ ضائع کر رہے ہیں. قیمتی لمحات جو زندگی میں کبھی بھی وہ لمحات اس کو واپس ملنے والے نہیں، اور جن لمحات کے اندر وہ آخرت کی بہت بڑی کمائی کر سکتے تھے، لیکن وہ لغویات میں اور فضولیات میں، بیکار کاموں میں، بیکار کلاموں میں وہ اپنے وہ قیمتی اوقات کو بیکار کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں. نماز کے بعد دوسرے نمبر پر 7 صفاتوں میں سے دوسری صفت لغویات سے بچنا کہا گیا، تب جا کر کے اس کو حقیقی فلاح اور حقیقی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. کتنے زبردست اس کے فضائل ہیں. جنت الفردوس کا وارث، جنت الفردوس کا وہ مستحق بن جائے. ان آیات کی فضیلت میں نے گزشتہ جمعہ میں بیان کی تھی کہ جو شخص ان 10 آیتوں کو تلاوت کر کے سوتا ہے، جنت الفردوس کے رہنے والوں میں اس کو پکارا جاتا ہے. اور ان 10 آیتوں میں وہ قیمتی 7 صفات بیان کیے گئے ہیں کہ جو مسلمان ان 7 صفات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر زندگی گزار لے تو جنت الفردوس کا مستحق بن جائے گا. یہ قرآن کا چیلنج ہے، قرآن کا وعدہ ہے، اس میں کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. تو دوسری صفت عن اللغو معرضون، لغو کلاموں سے، لغو کاموں سے وہ بچنے والے ہیں. مختصر کرتا چلوں اس لیے کہ مجھے وہ 7 صفات مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دینا ہے، تاکہ کم سے کم اجمالاً یہ 7 چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں، اور ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان 7 صفتوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر لانے کی کوشش کریں. ایمان کے بعد نماز اول درجے پر اس کو بیان کیا گیا، اور نماز بھی وہ نماز نہیں جو ہم پڑھتے ہیں. ہماری نماز تو کیا ہے؟ ایک مذاق ہے، کھیل ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ کے دھیان والی نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا پوچھنا؟ ہماری نماز میں تو ہم کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا، کیا نہیں پڑھا. کن کن چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. پڑھنے کی چیزوں کو ہم صحیح پڑھتے ہیں کہ نہیں، برسوں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو پہلے درجے کی چیز ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اور دوسری صفت یہ کہ لغو کاموں سے اور لغو کلاموں سے پرہیز کرنے والے، بچنے والے، جس میں دین کا کوئی فائدہ نہیں. تو لغو کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ دین کا فائدہ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ دین کا نقصان بھی ہوتا ہو. تو ایسے لغو کلام سے، ایسے لغو کام سے پرہیز کرنا اور بچنا یہ فرض ہے. ہر وہ معصیت، ہر وہ گناہ کہ جس پہ دین کا فائدہ تو نہیں ہے، لیکن معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے دین کا سراسر نقصان ہوتا ہے، ایسے کاموں سے انسان کو بچنا فرض اور ضروری ہے. اس لیے کامل مومن کے مخصوص صفات میں سے اس کو بیان کیا والذین هم عن اللغو معرضون. تیسری صفت والذین هم للزکاة فاعلون. زکوٰۃ کا لفظی اور لغوی معنی ہوتا ہے پاک کرنے کا، اور ایک اصطلاحی ترجمہ یہ ہوتا ہے جو مخصوص مال میں مخصوص شرائط کے ساتھ اس کے مصرف کے اندر مال کا صدقہ کیا جاوے، جس کو ہم عمومی طور پر زکوٰۃ بولتے ہیں. زکوٰۃ دینا، ایک صاحب نصاب کے اوپر اپنے مال کی زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے.
اور چونکہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے باقی مال محفوظ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ مسلمان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طریقے سے وہ تمام مالی حقوق جو مسلمان کے اوپر واجب ہے اس کو ادا کرنا۔ اور دوسرا مطلب زکوٰۃ سے اپنے دل کو پاک کرنا، تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں، دل کے وہ رذائل اور برے اوصاف جیسے کہ ریا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، شرک ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، ان چیزوں کو جیسے مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کے دلی امراض سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور اس کا علاج کرنا یہ مسلمان کے لیے فرض ہے۔ یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ ریا، دل کے اوصاف میں سے ایک صفت ریا، جس کے اندر شہرت کا جذبہ ہو، نام و نمود کا جذبہ ہو، یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کی تمام عبادتوں کے اوپر پانی پھیر دینے والی چیز ہے۔ حدیث کے اندر اس کو شرک خفی کہا گیا، شرک اصغر کہا گیا، چھوٹا شرک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اصغر و ریا ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے کوئی کام کرنا۔ اسی طریقے سے حسد، کینہ، بغض، عداوت، حب جاہ، حب مال، انسان کے دل کے اندر مال کی محبت جب آ جاتی ہے تو پھر اپنا دین ایک طرف رکھ دیتا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ حب جاہ جب ہوتی ہے، دل کے یہ برے جذبات، عہدے کا اور کرسی کی لالچ، اور انسان کو جب یہ شوق ہوتا ہے، اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے، پھر انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایسے کام کرنے کی وجہ سے میرا ایمان خراب ہو جائے گا، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ عہدے کو اور کرسی کو تلاش کر کے اپنے ایمان کا ستیہ ناش نکال دیتا ہے۔ یہ دل کی بیماری، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے یہاں جیسے کہ ایک مدارس کا سلسلہ ہے، اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کا سلسلہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں الحمدللہ ابھی ایک ہفتے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ تزکیہ نفس، اصلاحی اور پروگرام کا سلسلہ، اصلاحی نظام کا سلسلہ حضرت مفتی اعظم صاحب تشریف لاتے ہیں۔ اس کے اندر خاص انہی چیزوں کے اوپر محنت ہوتی ہے، حب جاہ، حب مال، ریا، حسد، بغض، عداوت، کینہ۔ ایک جسم کے اندر کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے تو جسم کے ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر اور اس کی تشخیص کیے بغیر انسان اس بیماری سے آگاہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کو معلوم نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی دل کے امراض کے لیے اور دل کی بیماریوں کے لیے روحانی طبیب کے پاس جانا پڑتا ہے، جو ان چیزوں کو جانتا ہے اچھی طریقے سے اور ان کے علاج کو جانتا ہے۔ اس کے پاس جانے کے بعد پھر ہماری ان برائیوں سے ہم مطلع ہوتے ہیں اور اس کا علاج ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے، اس کو ہلکا نہ سمجھے، اس کو بیکار نہ سمجھے، اس کو لغو نہ سمجھے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے یہ فرض ہے، دل کی اصلاح۔ والذین هم للزکاة فاعلون، یہ کامل مومن کے 7 صفتوں میں سے تیسری صفت یہ کہ حقیقت میں فلاح اور کامیاب ہونے والے اور جنت الفردوس کے مستحق ہونے والے وہ ایمان والے ہیں جو اپنے دل کا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے دل کو برے رذائل سے پاک کرنے والے ہیں، برے صفات سے پاک کرنے والے ہیں۔ اس سے ہم اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھے کہ مجھے ضرورت نہیں اس بات کی، میں برسوں سے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میرے دل کے اندر ریا کا جذبہ ہے، میں دکھلانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں
مجھے اس کا احساس تک نہیں ہے، یہ نماز کل قیامت کے دن میرے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ اس ریا کو، جذبے کو ختم کرنے کے لیے مجھے اس اللہ والے کے پاس جا کر کے میرے دل میں سے برا جذبہ جو ریاکاری کا ہے اس کو نکالنا ضروری ہے، اس کا علاج فرض ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، یہ 7 صفتوں میں سے تیسری صفت، اپنے دل کا تزکیہ کرنے والے، اپنے دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے والے۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو کہیں جانا نہیں پڑتا ہے، ورنہ لوگ اپنے دل کی اصلاح کے لیے سفر کرتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں اور مستقل وہاں وقت گزارتے ہیں اور اپنے دل کی اصلاح کراتے ہیں، اور ہمارے یہاں گھر بیٹھے گنگا ہے اور گھر کی مرغی دال کے برابر جیسے کہاوت مشہور ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہم اس کی قدر پہچان ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، ہم یا تو جماعتوں میں چلے جاویں، یہاں جو اصلاحی مجالس ہوتی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو شریک کر کے اپنے دل کی اصلاح کریں، رمضان المبارک کی قدر کریں، بہت بہترین ہمارے لیے کمائی کا اور رمضان المبارک کی قدردانی کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، چوتھی صفت، کامل مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ حقیقت میں دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی کے مستحق ہیں اور جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اب شرمگاہوں کی حفاظت کا کیا مطلب؟ حقیقت میں شرعی اعتبار سے جس عورت کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے، اس کی منکوحہ، اس کی بیوی، اس کے ساتھ وہ اپنی شہوت کو پوری کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شرعی نقطہ نظر سے ایک زمانہ تھا باندیوں کا زمانہ، جو شرعی قاعدے کے مطابق اس کے پاس جو باندی آئی ہے اس باندی کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شہوت کی پوری کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، شہوت کو پورا کرنے کے حلال راستے دو ہی، یا تو اپنی منکوحہ بیوی یا شرعی قاعدے کے مطابق اس کے پاس جو آئی ہے وہ باندھی، اس کے علاوہ جتنی بھی طریقے ہیں شہوت پوری کرنے کے وہ سب حلال نہیں ہے، اس کے لیے حرام ہے۔ اس میں وہ عورت بھی داخل ہے جس عورت کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا تھا، نکاح کرنا حرام تھا، لیکن اس نے نکاح کر لیا، اس کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے شریعت نے جو طریقہ صحبت کرنے کا، بیوی سے ملنے کا بتلایا ہے، اس کے خلاف کوئی طریقہ اپنی طرف سے اپنانا یہ بھی اس کے اندر داخل ہے، بہت سارے طریقے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حلال طریقے سے شہوت پوری کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک اپنی بیوی اور ایک اپنی باندی۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اس میں کوئی حرج نہیں۔ باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ سب حرام کے راستے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، میں کھل کر کے کہوں گا، آج ہمارے معاشرے میں یہ گندگی اور یہ بری عادتیں اور یہ بری خصلتیں یہ عام ہو چکی ہیں۔ ایک انسان کو اللہ پاک نے اس کی شہوت پوری کرنے کے لیے اس کے نکاح کے اندر ایک خوبصورت بچی دی ہے، ایک خوبصورت عورت دی ہے، جو اپنے پورے خاندان کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی سہیلیوں کو سب کچھ قربان کر کے آپ کے نکاح میں آئی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے آپ کسی غیر عورت کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اس سے بہت سارے مفاسد معاشرے کے اندر وجود میں آتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں، بہت سارے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ گھر کے اجڑ جانے میں بہت بڑا سبب اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے کسی غیر عورت کے ساتھ اس کے غیر تعلقات کیے ہیں اور اسے وہ مزہ اڑا رہا، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی مومن کا اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے۔ ان آیت سے یہ معلوم ہوا، اس لیے کہ ان کے اندر، ان 10 آیتوں کے اندر
کامل مومن کے 7 صفات بیان کیے گئے ہیں جس کو حقیقی کامیابی ملنے والی ہے اور جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں۔ بہت ہی مختصر میں کرتا چلوں، اس لیے کہ 7 صفات مجھے مختصراً بیان کر دینے ہیں، اور میں ایک ایک صفت کے اندر گھنٹوں بیان ہو سکتے ہیں، گھنٹوں بیان۔ یہ صرف 20 منٹ ایک جمعہ کے کافی نہیں، بلکہ ایک صفت کے اوپر اگر اس کو کھول کر کے بیان کیا جاوے تو گھنٹوں تک بیان ہو سکتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ ان دونوں راستوں کو چھوڑ کر کوئی بھی راستہ وہ اپنائے گا تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ پھر والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، 6 صفت، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، امانت کا حق ادا کرنے والے۔ امانت میں خیانت یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ عام طور پر ہم امانت اس کو سمجھتے ہیں، ایک چیز کسی کے پاس ہم نے امانت رکھی کہ بھائی اس کی حفاظت کرنا مالی اعتبار سے، تو خیر وہ تو امانت ہی ہے۔ جس نے امانت رکھی ہے اس کی اجازت کے بغیر وہ انسان اس کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس کی اجازت کے بغیر اس میں کوئی بھی تصرف کیا تو وہ امانت میں خیانت ہے۔ وہ تو ایک عام مفہوم ہے جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن یہاں امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امانت کے اندر حقوق اللہ بھی داخل ہے، وہ تمام اللہ کے حقوق جو انسان کے اوپر عائد ہوئے ہیں، فرائض کی قبیل سے، واجبات کی قبیل سے، جس کو پورا ادا کرنا یہ اس امانت کے اندر داخل ہے۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز انسان کے اوپر فرض ہے، اس کو 5 وقت کی نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اگر اس کو نہیں کیا تو یہ امانت میں خیانت، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ ایک مالدار آدمی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر یہ امانت کے اندر خیانت کرنے والا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے فرائض اور واجبات اس کے اوپر وارد ہوئے ہیں، عائد ہوئے ہیں، اس کو پورا اس کے وقت پر ادا کرنا اس کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی نے ہم کو کوئی بات کہی، ہمارے اوپر اعتماد کر کے، ہمارے اوپر بھروسہ کر کے، اور بات کرنے کے بعد کہا کہ یہ کسی کو مت کہنا، یہ اس آدمی کی ہمارے پاس کہی ہوئی بات یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر ہم نے اس کا راز فاش کر دیا، کسی کو کہہ دیا، تو وہ یہ خیانت ہے امانت کے اندر۔ اور عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ آدمی بیچارہ بات تو کر دیتا ہے لیکن پھر ہم اس کو ہضم نہیں کر سکتے ہیں، دوسروں کے سامنے اس کی کہی ہوئی بات کو کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات فتنہ اور فساد برپا ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا نجم الحق صاحب دارالعلوم حسنیہ کے سب سے پہلے شیخ الحدیث، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ جب یہ حدیث آتی تھی امانت والی تو ایک بات کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی بات معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر پھیلانا ہو تو کسی کو کہنے کے بعد اوپر سے یہ کہہ دو کوئی کسی کو مت کہنا، تو وہ جلدی پھیل جائے گی۔ اور ہمارا تجربہ بھی ہے کہ آپ کسی کو کوئی بات کہنے کے بعد کہو کہ بھائی مت کہنا، تو وہ سمجھے گا کہ وہ کوئی خاص اہم ہے اس لیے منع کر رہا ہے، اس لیے وہ زیادہ کہے گا۔ تو ایک لطیفے کے طور پر وہ کہا کرتے تھے شیخ الحدیث صاحب کہ کوئی بات آپ پھیلانا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر تو کہنے کے بعد اوپر سے کہتے کو کسی کو مت کہنا تو وہ جلدی پھیل جائے۔ تو کوئی بات ہم کو کہتا ہے تو ہمارے پاس امانت ہے۔ اچھا، کہنے کا لفظ یہ نہیں کہتا ہے کہ کسی کو مت کہنا، لیکن اس کے کہنے کا انداز وہ ہے کہ ہم کو لوگوں سے الگ جا کر کے کہتا ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ کر کے کہتا ہے۔ یہ قرینہ اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ بات کہنے والا یہ چاہتا ہے کہ یہ بات میں آپ ہی کو کہتا ہوں، کسی اور کے سامنے اس کو ڈکلیئر مت کرنا۔ یہ بات ہمارے پاس یہ امانت ہے، یہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ اور اسی طریقے سے وعدہ خلافی، کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا۔ وعدہ خلافی کرنے والا اس کو منافق کی علامتوں میں سے کہا ہے۔ بعض اور باتوں کے اندر ہم وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی 2 آدمی یا 2 جماعتیں مل کر کسی کام کے کرنے پر آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ میں مختصر کرتا چلوں اس لیے کہ وقت ہو گیا ہے۔ اور 7ویں صفات جو ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یہ عجیب بات ہے
کہ ان صفتوں کو جب بیان کرنا شروع کیا اللہ نے تو سب سے پہلی چیز بھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور یہاں جب یہ 10 آیتیں پوری ہوتی تو آخر میں والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جب ادا کرے گا اور اس کے مستحبات کی اور اس کے تمام تر قواعد کی پابندی کر کے اس کی رعایت کر کے پوری ادا کرے گا تو یہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا یہ باقی 6 صفتوں کے اوپر اس کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اہم ترین نماز ہے، آج نمازی کا ٹھکانہ نہیں تو باقی صفتوں کا تو مسئلہ بہت دور کا۔ تو یہ ایک سبق کی بات ہے کہ جب ان صفات کو شروع کیا اللہ نے نماز سے شروع کیا، اور جب ان صفات کو پورا کر رہے ہیں نماز کے اوپر پورا کر رہے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون، فائدہ کیا ہوگا؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ان 7 صفتوں کو اپنی زندگی میں لا کر زندگی گزارنے والا یہ جنت الفردوس کا وارث ہے، اور جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وارث اس لیے کہا کہ جب مریث کا مال اس کے وارث تک پہنچتا ہے اور اس کا پہنچنا ضروری ہے، اس کا وارث اس کی اولاد ہی بنتی ہے، اور حقیقت میں جو وارث ہوتا ہے وہی بنتا ہے۔ ایسے ہی جو مسلمان اور جو ایمان والا ان 7 صفتوں پر عمل کرے گا تو اس کو جنت الفردوس میں جانا یقینی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔